السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 2 مثالیں بیان کریں گے جو بنیادی طور پر غیر اللہ کو پکارنے والوں کے بارے میں ہیں، اور پہلی مثال میں کفر کرنے والوں کی مثال بھی دی گئی ہے اور ان کی بے بنیاد دلیل کہ وہ آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 اور 171 تھی، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں۔ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو اس کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سنتا ہو۔ وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہاں پر ان کافروں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت اور نور اتارا ہے اس کی پیروی کرو، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو فالو کرو، اس چیز کو اپنے اوپر لازم کر لو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس پہنچی ہے، تو وہ ضد اور مخالفت میں پڑے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو ان عقائد اور نظریات کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کی بجائے ترجیح دیتے ہیں کس چیز کو؟ اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس منطق کا انکار کیا، ان کی اس دلیل کا رد کیا، جس میں حیرت بھی ہے اور تعجب بھی ہے کہ کیا وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے اگرچہ ان کے آباء و اجداد ہدایت اور نور میں سے کسی چیز کی کوئی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور اس حق کی طرف ہدایت نہ پاتے ہوں جس حق پر اللہ راضی ہوتا ہے؟ تو اس بھیڑ چال اور اندھی تقلید پر حیرت ہے کہ ان کی عقل اور فہم کہاں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس روگردانی اور گمراہی کی مثال بیان فرمائی کہ جو لوگ اپنے طریقوں پہ اڑے ہوئے ہیں اور ہدایت کی پیروی سے انکار کرتے ہیں تو ان کا حال کیا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی ان کی روگردانی کرنے کی مثال ایسے ہی ہے۔ مثل سے مراد یہاں ان کی صفت اور حالت ہے، یعنی ان کافروں کی صفت یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے، ان کا حال یہ ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مثل کا لغوی اور اصلی معنی مثل کے معنوں میں ہے، یعنی مانند کے۔ مثل اور نظیر اس کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کی طرح ہوتی ہے، اور مثال کو بطور استعارہ، بطور صفت یا بطور حالت یا بطور قصہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی ان کی حالت کو ایک قصے کی شکل میں بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی آیت میں ان کی جو حالت بیان کی گئی ہے یا جو ان کا خیال اور نظریہ بیان کیا گیا ہے اس کا اب یہاں
قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا. اور کفر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا، یعنی حق کو چھپایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کیا، کیونکہ سب سے بڑی سچائی اس کائنات کی اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ہونا ہے. اور سب سے بڑا کفر اس کے وجود کا انکار یا پھر اس کی ہستی کے انکار کے علاوہ اس کی طرف سے آئے ہوئے پیغام یا توحید کی دعوت کا انکار ہے جو پیغمبر لے کر آئے. تو جو لوگ اس حال میں ہیں ان کا حال کیا ہے؟ کمثلی، مانند مثال، الذی، اس شخص کے ہے، ینعق، جو پکارتا ہے. ینعق کا لفظ نعیق سے ہے. نعیق کہتے ہیں چیخ کو. کہا جاتا ہے نعق الراعی بالغنم، چرواہے نے بکریوں کو اونچی آواز سے بلایا، چیخ کر بلایا، ڈانٹا، کیونکہ وہ اتنے آرام سے سننے والی نہیں ہوتی، لہٰذا جب چرواہا انہیں بلاتا ہے تو خوب شور کرتا ہے. اگر عملی زندگی میں جا کر کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، آپ یوٹیوب پر دیکھیں کہ چرواہے کس طرح کی آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بہت زوردار قسم کی آواز ہوتی ہے، ایک طرح سے ڈانٹ کی آواز ہوتی ہے، اور اس میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. کوئی آواز ان کو ہانکنے کی ہوتی ہے اور کوئی ان کو واپس لانے کی ہوتی ہے. تو یہاں پر فرمایا ینعق بما لا یسمع، ان کو پکارتے ہیں جو سنتے نہیں ہیں، الا دعاء و نداء، مگر پکارنا اور آواز دینا. اب یہ کون ہے جن کو وہ پکارتے ہیں؟ اس کا ایک معنی تو یہی بتایا گیا کہ اگر راعی سے مراد چرواہا لیا جائے تو پھر چرواہا کس کو پکارتا ہے، کس کو آواز دیتا ہے؟ مویشیوں کو، بکریوں کو، اونٹوں کو، بھیڑوں کو. تو ان لوگوں کی مثال اس انسان جیسی ہے جو جانوروں کو بلاتا ہے تو وہ اس کی آواز کو صرف ایک پکار کی طرح سمجھتے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، بس جانوروں کو ایک آواز ہی آتی ہے جو وہ سمجھتے نہیں ہیں، اس کے معنی نہیں سمجھتے، اس کے الفاظ نہیں سمجھتے، صرف وہ ایک آواز کے طور پر اس کو لیتے ہیں اور جس طرف کو آواز جاری ہوتی ہے اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، دعا اور ندا. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک قول ہے کہ دعا کا لفظ قریب کے شخص کو آواز دینے کے لیے ہوتا ہے اور ندا کا لفظ دور کے لیے بولا جاتا ہے، ایک قریب اور ایک بعید. اسی طرح دعا اور ندا دو الگ الگ آوازیں ہوتی ہیں. دعا ایسا پکارنا ہے جس کے ذریعے بکریوں کو مخاطب کیا جاتا ہے جو کہ ڈانٹنے پر دلالت کرتا ہے، ڈانٹ ہے. یہ اس وقت ہوتی ہے جب چرواہا ان کو ڈانٹتا ہے، یعنی اس کانٹیکسٹ میں خاص طور پہ. اور ندا کا مطلب ہے ان پہ اس طرح آواز بلند کرنا کہ وہ اپنی چراگاہ کی طرف اکٹھی ہو جائیں، وہ جو پھیلی ہوئی تھی، باہر نکلی ہوئی تھی، ادھر ادھر گھوم رہی تھی، وہ واپس آ جائیں. آپ کو معلوم ہے کہ چرواہے صبح کے وقت بکریوں کو لے کے نکلتے ہیں، تو جب لے کے نکلتے ہیں تو ایک آواز سے نکلتے ہیں، اور جب شام کو واپس لا کے ان کو اکٹھا کرتے ہیں تو ایک طرح سے. جیسے آپ دیکھیں کبھی آپ نے مرغیاں پالی ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مرغیوں کو بلانے کی ایک مخصوص آواز ہوتی، بلی کو بلانے کی ایک آواز ہوتی ہے. تو اسی طرح جانوروں کو پکارنے کی، جیسے جو لوگ کتا پالتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ بعض اوقات ان کا نام لیتے ہیں یا بعض اوقات مخصوص قسم کی آوازیں بناتے ہیں، تو جس کے ذریعے وہ اس آواز کو بس فالو کرتے ہیں کہ ایک اس طرح کی آواز آ رہی جس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے. اسی طرح کہا گیا کہ دعا مخصوص آواز ہے اور ندا عام آواز ہے، یعنی جب کسی مخصوص چیز کو اس کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو اسے دعا کہتے ہیں، یعنی نام کے ساتھ جیسے پکارا جاتا ہے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ کہہ کے. اور ندا عام آواز ہوتی ہے جس میں ہم باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، مناجات جیسے ہوتی ہے. تو یہاں اس کانٹیکس میں انسان بعض اوقات مویشیوں کے نام رکھ لیتا اور ان کو نام لے کے پکارتا ہے، تو جب وہ ان کا خاص نام لے کے پکارتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، بھاگے چلے آتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو اپنے سے مانوس کیا تھا، پھر ان کو ذبح کر کے 4 پہاڑوں پہ رکھا، پھر ان کو اپنی طرف بلایا تو وہ دوڑتے ہوئے آ گئے. جبکہ ندا تمام مویشیوں کے لیے ہوتی ہے مجموعی طور پر، اس کے ساتھ کسی ایک جانور کو دوسرے سے خاص نہیں کیا جاتا. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کافر اس لحاظ سے انہی جانوروں کی طرح ہی ہیں کہ یہ اپنے آبا کی
اس حالت کی جس گمراہی پر وہ تھے بلا سوچے سمجھے پیروی کر رہے ہیں، یعنی ان کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں جس پر وہ تھے، ان کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں، بجائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے کے انہوں نے کیا کیا، اپنے ماں باپ اور اپنے بڑوں یا اپنے لیڈرز جن کی بھی یہ پیروی کرتے ہیں، جس طرف وہ بلاتے ہیں اس طرف چل پڑتے ہیں، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دین کی یا حق کی بات سمجھ نہیں آتی، بلکہ آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی وہ سمجھتے نہیں، دونوں آوازوں میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں، بس آنکھیں بند کر کے جس کے وہ عادی ہو چکے اسی پہ چلتے چلے جا رہے ہیں، جیسے بکریاں عادی ہو جاتی ہیں نا، تو ایسے یہ بھی عادی ہو گئے ہیں اور اسی کے مطابق چل رہے ہیں، ان کو جو صحیح بات ہے اس کی سمجھ نہیں آتی، وائس کنڈیشننگ ہو گئی، یعنی مخصوص آوازیں ہوتی ہیں نا، اس کے بعد انسان مخصوص طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے، مثلاً گاڑی کے ہارن کی آواز ہوتی ہے تو اس کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے، گھر کی بیل بجی ہے تو اس کا ایک خاص مطلب، اس وقت ہم سوچتے تھوڑی ہیں، ہم بیل بجتی ہے تو آنکھیں بند کر کے اس کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اسی طرح اس مثال کا ایک اور معنی بھی لیا گیا ہے، ایک معنی تو یہ ہے کہ واعظ و نصیحت کے وقت اس کی مثال کیا ہے کہ وہ بس ایک جانور کی طرح بہیو کرتا ہے کہ وہ آواز تو سنتا ہے لیکن معنی نہیں سمجھتا، یہ ابن عباس اور مجاہد کا قول ہے، اور اس اعتبار سے راعی سے مراد حق کی طرف بلانے والا داعی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے بعد جو بھی حق کی طرف خیر کی طرف بلائے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں خیر کی بات سنتے ہیں اور اس پر لبیک کہتے ہیں، بات مان جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ سنی انسنی کر دیتے ہیں، اور جانوروں سے مراد وہ انسان ہیں جن کو پکارا جا رہا ہے اور وہ سن کے نہیں دے رہے۔ اس مثال کا ایک اور معنی بھی لیا گیا، اور وہ کیا ہے کہ کافر کی مثال جو اپنے معبودوں کو پکارتا ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا لَا يَسْمَعُونَ، تو یہاں ماں کون ہے؟ معبود، اصنام، بت، جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتا ہے، تو اس پکارنے میں اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ جانوروں کا چرواہا ہو جو جانوروں کی آواز تو سنتا ہے لیکن ان کی بات نہیں سمجھتا، تو یہ بت بھی ان کی بات سمجھتے کچھ نہیں۔ مثلاً کوئی شخص مرے ہوئے لوگوں کو قبر میں پکارتا ہے تو وہ کیا سنتے ہیں؟ یعنی وہ تو کچھ نہیں سمجھتے، ان تک تو آواز بھی نہیں جاتی۔ پھر اسی طرح اگر پتھروں کے بتوں کے سامنے جا کر یا لکڑی کے بت کے سامنے جا کر کچھ پکارتے ہیں تو وہ ان کا بما لا یسمع، یعنی ان کو پکار رہے ہیں جو سنتے نہیں ہیں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سن لیں تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور آپ کو ایک پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا، یعنی اللہ کا بتانا ہی اصل بتانا ہے اور سچی بات وہی ہے۔ سم بکم عمیٌ، سم اسم کی جمع ہے، عرب کے لوگ ایسے شخص کو سم کہتے تھے جو سنتا تھا لیکن اس میں عقل نہیں، گویا کہ وہ بہرا ہے، اور بکمن گنگا ہے، یعنی جو خیر کی بات نہ کرے چاہے وہ اس کی زبان ہو، بولتا ہو، اور امیون عامہ کی جمع ہے جو ہدایت سے اندھا ہو، ہدایت کو نہ دیکھتا ہو، ویسے بے شک دنیا کی چیزیں دیکھتا بھی ہو۔ تو ایسے لوگ جو کانوں سے بات سنتے ہیں لیکن کچھ سمجھتے نہیں، یہ سمن بکمن، اور حق کی بات بولتے نہیں، حق ان کو نظر نہیں آتا کائنات کے اندر، دلائل کے اندر، فہم لا یعقلون، تو وہ عقل سے کام نہیں لیتے، عقل استعمال نہیں کرتے، بات کو سمجھتے نہیں ہیں، یعنی بہرے گنگے اور اندھے ہونے کی وجہ سے وہ ایسی عقل نہیں رکھتے جو خیر و بھلائی والی ہو۔ یہاں یاد رکھیے کہ ان کے ویسے کان سنتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، لیکن جو بات انہیں سن کر سمجھنی چاہیے وہ نہیں سمجھتے۔ یعنی یہ کفار کی مثال ہے کہ وہ بات کو اس کے اصل پرسپیکٹو میں، اصل کانٹیکسٹ میں نہیں سمجھتے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ چونکہ وہ اپنی عقل سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل کی ہی نفی کر دی، یعنی جب کوئی کسی چیز سے وہ کام نہیں لیتا جس کے لیے وہ بنی ہو تو وہ کیا ہے؟ بیکار ہے، گویا کہ وہ ہے ہی نہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص مالدار ہے
لیکن وہ اپنا مال خرچ ہی نہیں کرتا، تو اس کے لیے مال کا ہونا یا نہ ہونا کیا ہے؟ یعنی سوچئے نا تھوڑی دیر کے لیے، یعنی اگر کسی شخص نے ایک خزانہ بنا کے رکھا ہوا ہے اور وہ سب پڑا ہی پڑا ہے، نہ اس کو خرچ کرتا ہے، نہ اس کی زکوٰۃ دیتا ہے، نہ کسی پہ صدقہ کرتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ گویا وہ اس کے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ کان، آنکھ، دل، دماغ اس لیے دیے تھے کہ سب سے پہلے تو ہم ان کے ذریعے اس کو پہچانیں، اس کے کلام کو سمجھیں، اس کی ہدایت کو دیکھیں، اس کی نشانیوں کو دیکھیں۔ اصل میں عقل کا تعلق صرف دماغ سے نہیں ہوتا، عقل کا تعلق دل سے ہوتا ہے، تو دل کے اندر انہی راستوں سے معلومات جاتی ہیں جہاں سے پھر وہ سوچتا سمجھتا ہے اور اس کے مطابق کام کرتا ہے۔ یہ حواس جو ہیں عقل اور شعور اور کسی چیز کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، تو وہ استعمال ہی نہیں ہو رہے۔ تو بات یہ ہے کہ کفار ہوں یا منافقین، دونوں ہی صم بکم عمیون ہیں۔ منافقین کے بارے میں پیچھے جو آیتیں ہم نے پڑھی، مثال پڑھی، اس کے آخر میں بھی تھا صم بکم عمیون فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، واپس نہیں پلٹیں گے، یعنی اب وہ اسلام سے نکل گئے، اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے، ہدایت سے دور چلے گئے، ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور یہاں کفار کے بارے میں کہا گیا کہ وہ عقل نہیں رکھتے، ورنہ وہ انکار نہ کرتے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم ہی کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جو پاؤں جیسے ہیں، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ لوگ بالکل غافل ہیں، بالکل غافل ہیں۔ تو جو شخص بھی غفلت کی زندگی بسر کرتا ہو، جو شخص بھی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہ کرتا ہو، جو شخص بھی ہدایت کی طلب نہ رکھتا ہو، ہدایت کی طرف جانے والا رستہ اختیار نہ کرتا ہو، ہدایت کے لیے آنے والی پکار پہ لبیک نہ کہتا ہو، پھر اس کا حال یہی ہوتا ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح جانوروں کو باتیں سمجھ نہیں آتی، اسی طرح ان لوگوں کو ہدایت کی بات سمجھ نہیں آتی۔ ایمان کی طرف دعوت دینے والا، دین کی طرف دعوت دینے والا، ہدایت کی طرف دعوت دینے والا جب ان کو پکارتا ہے تو یہ اس پکار کو سمجھ نہیں پاتے۔ جیسے اگر آپ کسی جانور سے بات کریں، مثلا بلی وغیرہ تو ہر ایک نے گھر میں دیکھی ہوگی، پیٹ رکھا ہوگا، اگر آپ اس سے بات کریں، بعض اوقات اتنی معصوم، کیوٹ، خوبصورت ہوتی، اتنی گہری آنکھیں ہوتی ہیں، کان ہوتے ہیں، چھوٹی سی آہٹ بھی سن لیتی ہے سب، لیکن اگر آپ اس سے بات کریں اپنی زبان میں، انگریزی میں کریں، کسی بھی زبان میں کریں، تو وہ آپ کو دیکھتی تو رہے گی لیکن اس کو سمجھ کچھ نہیں آئی۔ تو اسے حیرت ہوتی ہے نا، ان کی بھی آنکھیں ہیں، ان کے بھی کان ہیں، ان کا بھی سر کھولے تو دماغ نکلے گا اس میں، ان کا بھی دل ہے، وہ کیا چیز ہے جو اللہ نے انسان میں رکھ دی اور ان میں نہیں رکھی؟ ان کی عقل صرف اتنی کام کرتی ہے جو ان کے مطلب کی بات ہوتی ہے۔ تو جانوروں کی طرح ایسے انسانوں کی عقل بھی بس اتنی کام کرتی ہے جس میں ان کو اپنے مفاد اور اپنے فائدے کی کوئی بات سمجھ آتی۔ یعنی کچھ لوگوں کو اگر آپ کوئی اچھی بات بتائیں، دین کی بات بتائیں، وہ سمجھنے کے گویا کہ انہوں نے سنی نہیں، لیکن اگر آپ ان کو کوئی کھانے پینے کی یا ان کو کوئی فیشن کی یا ان کو کوئی ان کی مرضی کی بات بتائیں تو ان کے دل، دماغ، آنکھیں، کان، ہر چیز خوب کام کرے گی۔ تو یہاں پر بات یہی کی جا رہی ہے کہ جس طرح جانور صرف مطلب کی بات ہی سنتا ہے، لا دعا و ندا، اسی طرح یہ کفار بھی صرف اپنے مطلب، اپنے فائدے، اپنی مصلحت کی بات ہی سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف بلانے کی آواز کو نہیں سمجھتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت کی طرف جو بلا رہا ہے اس کی بات کو نہیں سمجھتے۔ تو پھر ایمان کہاں سے لائیں گے، ہدایت کہاں سے پائیں گے، عمل کہاں سے کریں گے؟ اگرچہ بات صرف کفر کرنے والوں کی جا رہی ہے، لیکن بعض لوگ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر آپ ان کو ہدایت کی کسی بات کی طرف بلائیں تو ان کا رسپانس ڈسکریجنگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سننا چاہتے ہی نہیں۔ منافقین کا حال کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں حاضر ہوتے تھے لیکن ان سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، جیسے جاتے تھے ویسے ہی نکل آتے تھے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو قرآن کی آیات سنائی جائیں، بتائی جائیں، کچھ نہیں سمجھتے
اور جب میں اس لیسن کو تیار کر رہی تھی تو مجھے ایک دم اتنا ڈر لگا کہ بعض لوگ قرآن کی تلاوت سنتے رہتے ہیں اور وہ بھی ان کے لیے صرف ایک آواز ہوتی ہے، الا دعا و ندا ہوتی ہے. وہ آیت کیا کہہ رہی ہے کچھ پتہ نہیں. کتنا ڈرنے کا مقام ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت ہم بہت گہرائی میں جا کر ہی سنیں، لیکن ایٹ لیسٹ جو لفظ ہمارے کان کو ٹکرائے تو ہمیں یہ تو پتا ہو کہ کہا کیا جا رہا ہے. اور اس طرح کی لسننگ جو ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ دل میں اتر ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں انسان رک ہی جاتا ہے. بعض لوگ پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں لیکن ایک جملہ بھی نہیں سمجھتے. تو ایسا نہ ہو کہ قرآن کی آواز ہمارے لیے صرف دعا اور پکار ہی رہ جائے. اسی طرح ہر وہ شخص جو ہدایت سے منہ موڑ لیتا ہے، اصلاح چھوڑ کے فساد کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنی انسنی کر دیتا ہے، اور وہ جانوروں کے ریوڑ میں، انسانوں کی بھیڑ میں گو ود دا فلو، جدھر سب جا رہے ہیں ادھر ہی چلتا چلا جا رہا ہے اور سمجھنے کی کچھ کوشش نہیں کرتا. تو یہ ناسمجھی کی زندگی بسر کرنا اسی میں شامل ہو جاتا ہے. تو جو شخص بھی حق سننے سے بہرا، گنگا اور اندھا ہو، اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. اور پھر قرآن مجید میں یہ بتایا گیا کہ جو آیات کو جھٹلا دیتے ہیں وہ بھی گنگے اور بہرے ہیں. سورۃ الانعام 39 ہے یہ. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات. جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گنگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کو ان کے اعضاء کسی کام نہیں آتے، یعنی آنکھ، دل، کان کام نہیں آتے. سورۃ الاحقاف میں آتا ہے، اور بلا شبہ ہم نے انہیں ان چیزوں میں قدرت دی جن میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی. ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تو نہ ان کے کان ان کے کسی کام آئے، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل. حالانکہ دنیاوی اعتبار سے وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، یعنی ہم نے انہیں دنیا میں ایسا بسایا تھا کہ تمہیں ویسا نہیں بسایا.